الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ظل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شم جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ یہ اس آیت بینات کا ترجمہ۔ جن اور انسان کی تخلیق جس مقصد کے لیے ہوئی ہے وہ بیان کیا جا رہا، اور ہم نے اس کے ترجمے سے یہ سمجھ لیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کی بندگی۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہے تو چاہیے کہ وہ صرف نماز ہی پڑھتا رہے، روزہ ہی رکھتا رہے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات بس یہی کرتا رہے۔ اور اگر وہ صرف عبادت ہی کرتا رہے گا تو پھر باقی کام کون کرے گا؟ روزگار کی تلاش میں کون نکلے گا؟ بیوی بچوں کے حقوق کون ادا کرے گا؟ رشتہ داروں سے میل ملاپ کون کرے گا؟ دنیاوی کام، یہ ساری چیزیں یہ کیسے ہوں گی؟
قرآن نے تو کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انسان کی تخلیق صرف عبادت کے لیے ہے تو پھر عبادت کے علاوہ جو وہ دوسرے کام کر رہا ہے، کیا وہ کام چھوڑ دے؟ کیا وہ کاروبار، نوکری اور دیگر کام یہ سب ترک کر دے؟ صرف 5 نمازیں پڑھ لے، صرف روزہ رکھ لے، صرف حج کر لے، صرف زکوٰۃ و صدقات و خیرات یعنی جتنی عبادتیں بس یہی کرتا رہے؟ اور اگر یہ کرے گا یعنی صرف عبادت کرے گا تو پھر کاروبار کیسے کرے گا؟ پھر دنیاوی دیگر کام کیسے کرے گا؟ اگر وہ دنیاوی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن نے کہا نا کہ عبادت کے لیے، اور عبادت تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات۔ یہ سوال ہے نا، ہم نے جب اپنا یہ شبہ، یہ سوال علماء کی بارگاہ میں پیش کیا کہ قرآن نے تو کہا کہ تمہاری تخلیق عبادت کے لیے، اور اگر ہم صرف عبادت کریں تو باقی کام کون کرے؟ اور اگر باقی کام کریں تو پھر عبادت کیسے کریں؟ پھر ہم اپنی تخلیق کے مقصد پورا نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا سنو، یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ تم نے عبادت کے مفہوم کو محدود کر دیا۔ عبادت کا مفہوم محدود نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بلا شبہ قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ سوال اس لیے پیدا ہوا، تم نے یہ سمجھا کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت، تم نے یہ سمجھا کہ صرف روزہ رکھنا ہی عبادت، تم نے یہ سمجھا کہ صرف زکوٰۃ و صدقات و خیرات دینا ہی عبادت، تم نے یہ سمجھا کہ صرف نوافل پڑھنا ہی عبادت ہے، تم نے یہ سمجھا کہ صرف تلاوت قرآن ہی عبادت۔ ایسا نہیں ہے، سنیے، نماز پڑھنا بلا شبہ عبادت ہے اور افضل العبادت، لیکن رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے، والدین کی فرما برداری کرنا یہ بھی عبادت ہے، بیواؤں یتیموں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دینا یہ بھی عبادت ہے، راستے میں سے گزرتے ہوئے کسی پتھر کو ہٹا دینا اس لیے کہ کوئی ٹکرا کر نہ گر جائے یہ بھی عبادت۔ تم نے عبادت کے مفہوم کو محدود کیوں کر دیا؟ ارے مومن کی شان تو یہ ہے، مومن کا چلنا پھرنا عبادت، مومن کا اٹھنا بیٹھنا عبادت، مومن کا سونا جاگنا عبادت ہے، مومن کی پوری زندگی عبادت۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو ہم نے محدود کر دیا، صرف نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج زکوٰۃ و صدقات بلا شبہ عبادت ہے، مومن کا ہر عمل عبادت۔ اب آپ کہیں گے سونا کیسے عبادت؟ روزے میں سونا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ آپ روزے میں سوتے ہیں، بلکہ میرے خیال سے سوتے ہی رہتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں کرتے، کہ یہی سب سے اچھا کام۔ کسی سے پوچھو جی کیا کرے، سو رہے تھے، روزے میں سونا عبادت ہے، یہ عبادت بہت اچھی لگتی ہے کہ آرام سے سو رہے، روزے میں سونا عبادت۔ پھر کہتے نہیں سحری کھانا بھی سنت ہے، سرکار نے فرمایا سنت ہے، اس میں برکت ہے، سحری کھاؤ، لیکن کھاؤ اتنا کھاؤ اپنے پیٹ کو دیکھ کر کھاؤ۔ تو یہ آسان عبادت ہم نے لے لی، روزے میں سونا عبادت۔ روزے کے علاوہ بھی سونا عبادت بن سکتا ہے، کیسے؟ ویسے آپ سو جائیں تو کیا عبادت ہے سونا؟ سونا عبادت ہے؟ نہیں۔ کیسے؟ سونا عبادت بن سکتا ہے اگر آپ سونے کے لیے لیٹے اور یہ سوچیں اپنے دل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے سوتے تھے، اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ رخ ہو کر سوتے تھے، یہ سوچ کر سو جاؤ، سونا بھی عبادت ہو۔ عبادت ہوا یا نہیں؟ مومن کا ہر عمل عبادت۔ جب چلو تو دیکھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح چلتے تھے، اسی انداز پہ چلو تو چلنا بھی عبادت ہو جائے۔ کس طرح کھاتے تھے کہ سیدھے دائیں ہاتھ سے ایک لقمہ لے کر چبا کر
اس کے بعد دوسرا لقمہ اٹھاتے تھے. جب اس انداز سے کھاؤ تو تمہارا کھانا بھی عبادت ہو جائے, چلنا پھرنا عبادت ہو جائے, سونا جاگنا عبادت ہو جائے. مومن کا ہر کام عبادت. کیوں؟ اللہ کے ولی رات کو جاگتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے ولی جاگتے ہیں, بتائیے. اب آپ لوگ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ میرے خیال سے کچھ سو بھی رہے ہیں جب بھی آواز نہیں آ رہی. جاگ رہے ہیں نا, تو آپ سارے ولی ہوئے بھی. ولی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ارے بولو نا, اس میں شرمانے کی کیا بات. خیر ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے, آپ چھپا رہے ہوں گے اس لیے نہیں بول رہے. اللہ کے ولی رات کو جاگتے ہیں. کیوں جاگتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے. جب ساری دنیا سوتی ہے وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے, تنہائی میں اس کو یاد کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. جب وہ اوور ٹائم کرتے ہیں, وہ اوور ٹائم کا الگ سے ان کو درجے مقامات دیتے ہے نا. بات اوور ٹائم کا الگ سے ملتا ہے یا نہیں؟ بتائیے. ایک ہے آفیشل ٹائم اور ایک ہے اوور ٹائم. آفیشل ٹائم 8 بجے سے 5 بجے تک جتنے بھی مزدور ہوں گے سب کو ایک ہی تنخواہ ملے گی, اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ عہدے کے حساب سے الگ الگ تنخواہ ہے, لیکن آفیشل ٹائم میں تنخواہ ایک, اور اوور ٹائم اگر ہو جائے تب تنخواہ کے علاوہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں اوور ٹائم لگ جائے, بچے ہیں, قرضہ ہے, اوور ٹائم ملے گا تو کام ہو جائے. اوور ٹائم کا الگ سے ملتا ہے نا. دنیا والے اوور ٹائم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ تو وہ خالق کائنات بھی دیتا ہے. آفیشل ٹائم ہے 5 وقت نماز, آفیشل ٹائم ہے, لازمی ہے, ضروری ہے. نہیں پڑھو گے رزق میں سے برکتیں چھین لی جائیں گی. رزق تو ملے گا, اس نے وعدہ کیا ہے, برکتیں چھین لے گا. اور اوور ٹائم نوافل ہے, تلاوت قرآن ہے, ذکر اذکار ہے, شب بیداری ہے, یہ سارے اوور ٹائم ہیں. غوث اعظم ساری زندگی اوور ٹائم کرتے رہے, غریب نواز ساری زندگی اوور ٹائم کرتے رہے, مجدد الفسانی ساری زندگی جاگتے رہے. انہوں نے آفیشل ٹائم یعنی نماز کے علاوہ عبادت کی, اللہ نے اس کے علاوہ درجے عطا کر دیے. کیے یا نہیں کیے؟ علاوہ درجے عطا کیے نا. اسی لیے یہ کام والے لوگ ہیں, کام کرو کام. ہم بیکار لوگ ہیں, یہ کام والے لوگ. انہوں نے کام کیا, جتنا کام کیا اتنا صلہ مل گیا, جتنا کام کیا اتنا صلہ مل گیا. تو بات کہاں سے چلی؟ کہاں سے چلی بات اب یہ نہیں پتا کسی کو, یہی تو مسئلہ ہے, بھول گئے. کہاں سے چلی؟ عبادت سے. یاد رکھنا, میں پوچھتا رہوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ سن بھی رہے ہیں, یہ ایک کان سے سن کے یہاں سے نکال رہے ہیں. عبادت سے, عبادت سے بات چلی نا. مومن کا سونا جاگنا عبادت, اٹھنا بیٹھنا عبادت, چلنا پھرنا عبادت, ہر کام عبادت. کیسے عبادت؟ ہر کام میں سنت کو پیش نظر رکھ لو, عبادت ہی عبادت ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا؟ اور ایک اور بات بتاؤں, 24 گھنٹے نماز, 24 گھنٹے نماز کوئی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی آدمی ایسا ہو جو ہاتھ اٹھائے میں 24 گھنٹے نماز پڑھتا ہوں؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی اس میں؟ جو وقت ہوتا ہے اسی پہ نہیں پڑھتے تو 24 گھنٹے کیا پڑھیں؟ خیر یہ تو اچھے لوگ ہیں جو بیٹھیں, یہ لوگ تو پڑھتے ہیں. ایک بات یاد رکھو, انتظار صلات میں داخل ہے. انتظار صلات میں داخل ہے. یعنی اگر آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ مسجد میں اذان ہوتے ہی پہنچ گئے. اذان کتنی دیر پہلے ہوتی ہے؟ 15 منٹ پہلے. اس کا مطلب ہے یہی پڑھتے ہیں شاید 15 منٹ پہلے. آپ اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے گئے, اب آپ انتظار میں بیٹھے ہیں. 15 منٹ آپ نے انتظار کیا, نامہ اعمال میں لکھا گیا اس نے 15 منٹ نماز پڑھی. سرکار نے فرمایا انتظار صلات میں داخل ہے. جتنی دیر انتظار کرو گے وہ سارا وقفہ نماز ہی میں شمار ہوگا.
اسی لیے حکم یہ ہے جمعے کی دن اول اذان ہو چلے جاؤ، پہلے چلے جاؤ. اور ہم کب جاتے ہیں؟ جب دوسری اذان ہوتی. کہتے یہ مولوی تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، آرام سے گھر میں سن رہے ہیں، مائک کا فائدہ ہے نا، ہاں تقریر ختم ہو گئی. یہ وہ پرانے قصے سنائیں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے، دین سیکھنے کی ضرورت نہیں. ارے جاؤ گے، کوئی نہ کوئی بات کان میں پڑے گی، عمل کرو گے، دنیا آ کے بس سنور جائے گی. جب دوسری اذان ہوئی کہ ہاں آپ خطبہ ہو رہے، چل جلدی پہنچ گئے. لیکن یاد رکھیے حدیث شریف کے مطابق سرکار نے فرمایا جب جمعے کے دن فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں. جو پہلی ساعت میں آیا اس کا نام لکھ لیا، جو دوسری ساعت میں آیا اس کا نام لکھ لیا، تیسری ساعت میں آیا اس کا نام. فرشتے لکھ رہے ہیں مسجدوں کے دروازوں پر. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطیب منبر پر بیٹھ گیا فرشتوں نے دفتر لپیٹ دیے. بات سمجھ گئے؟ پہلے نام لکھ رہے تھے، جس پر خطیب منبر پر بیٹھ گیا فرشتوں نے دفتر لپیٹ دیے. کیا مطلب؟ بعد میں آنے والوں کا نام نہیں لکھا گیا. یاد رکھیے جس پر خطیب منبر پر بیٹھتا ہے خطبے کے لیے فرشتے دفتر لپیٹ دیتے. بعد میں آنے والوں کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں لکھا ہی نہیں گیا. کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں لکھ دیا جائے، اول ساتھ میں پہنچ جاؤ. خود ہاں نعرہ بھی لگاؤ اور پہنچ بھی جاؤ. ہاں ایسا نہیں نعرے لگا کے بیٹھ جاؤ خالی. اول ساتھ میں پتہ یہ چلا کہ اگر اول ساتھ میں گئے تو اونٹ کے برابر قربانی کا ثواب، دوسری ساتھ میں گائے کے برابر، تیسری ساتھ میں ایک مینڈے کے برابر. یہ سب درجے مرتبے ہیں. لیکن خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے، خطبے سے پہلے پہنچ جاؤ تو کیا ہوگا؟ نام لکھ لیا جائے. اس نے جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے والوں میں نام آ گیا. اور اگر تیاری کرو تو اور بھی اچھی بات. فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی جمعے کے لیے تیاری کرتا، غسل کیا، اپنے جسم کو صاف کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، اس نے تیاری کی دل میں ہے کہ آج مجھے جمعہ پڑھنا ہے، جمعے کے لیے پہنچ گیا. اس نے جمعے کی نماز پڑھی، خطبہ سنا، نماز پڑھی، دعا کی، پھر آ گیا. پھر ایک ہفتہ گزرا، اس نے دوسرے جمعے کی پھر تیاری کی. اسی انداز سے فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دے. خالی عبادت کا اہتمام کر لو، وہ خالق کائنات گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار. یہ اس کی رحمت. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم نماز سے پہلے پہنچ جائیں تو جتنی دیر پہلے پہنچیں گے کیا ہوگا؟ اتنا وقفہ عبادت میں لکھا جائے گا. 15 منٹ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا یا آدھے گھنٹے نہیں پڑھ سکتا، لکھا جائے گا اس نے آدھے گھنٹے پڑھی. انتظار صلاۃ میں داخل ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اب پتہ نہیں پڑھی بھی یا نہیں پڑھی. پڑھی؟ سب نے نہیں پڑھی شاید، چلو خیر اس کو چھوڑو. فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد یہ سوچ لیں کہ مجھے ظہر پڑھنی ہے. اسی وقت سوچ لیں مجھے ظہر پڑھنی ہے، انتظار کریں. اور جب ظہر پڑھ لی پھر فوراً سوچ لیں مجھے عصر پڑھنی ہے. عصر پڑھ لی، فوراً سوچے مجھے مغرب پڑھنی ہے. مغرب پڑھ لی، سوچ لو عشاء پڑھنی. اور جب عشاء پڑھ لی یہ سوچ کر سو مجھے اٹھنا ہے اور فجر پڑھنی ہے. 24 گھنٹے نماز ہی میں شمار. 24 گھنٹے نماز ہی میں انتظار صلاۃ میں داخل ہے. ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار شروع کر دو. جب انتظار صلاۃ میں داخل ہے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا 24 گھنٹے اس نے نماز پڑھی. کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالی. تو مومن کی پوری زندگی عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا عبادت. مومن کا چلنا پھرنا عبادت، سونا جاگنا عبادت، اٹھنا بیٹھنا عبادت، ہر لمحہ عبادت. جو بھی کام کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کرتے تھے، سنت کے مطابق کر لو، ثواب بھی مل جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا.
تو عبادت کا مفہوم محدود نہیں ہے، وسیع ہے۔ رزق حلال کی تلاش میں نکلو، یہ سوچ کر کہ مجھے حلال کمانا ہے، تمہارا رزق حلال کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت ہو جائے۔ والدین کی فرما برداری یہ بھی عبادت ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کو ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کسی کی مدد کر دینا یہ بھی عبادت ہے۔ اور سب سے کم درجہ، ایک راستے سے کانٹا ہٹا کر رکھ دیا کہ کسی کے چپ نہ جائے، یہ بھی نیکی ہے اور عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ایک عمل پر ثواب دے رہا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم چاہیں ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو جائے۔ اب بزرگان دین اور یہ کاملین رات کو جاگتے ہیں کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور صبح سوتے ہیں اس لیے کہ پھر رات کو جاگنا ہے۔ ان کا سونا جاگنا سب اللہ کے لیے ہے، سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے، ساری زندگی اللہ کے لیے، گویا ساری زندگی عبادت ہی عبادت۔ ٹھیک، اب ایک مثال سمجھیے، جب یہ مثال آپ سمجھیں گے تو اگلی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک چھوٹا سا بچہ، بلکہ جب وہ دنیا میں آتا ہے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھتا، تھوڑا سا وہ بڑا ہوا، حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے چاروں طرف۔ ہم نے اس کو بتایا کہ دیکھو یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، اور بچہ ہمارے اوپر کتنا اعتماد کر رہا ہے۔ جس کو ہم نے باپ کہہ دیا اس نے باپ کہنا شروع کر دیا، جس کو ہم نے ماں کہا اس نے ماں کہنا شروع کر دیا، جس کو بھائی کہا اس نے بھائی کہنا شروع کر دیا، جس کو بہن کہا اس نے بہن کہنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ تھوڑی سی عمر اس کی بڑھی، کچھ شعور اس کے اندر پیدا ہوا، کچھ عقل پیدا ہوئی۔ عمر تھوڑی سی بڑھی، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے عقل و شعور اسی حساب سے بڑھتا۔ اس نے پھر گرد و پیش کی اشیاء کو دیکھا، اب وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ہم اس کو بتا رہے ہیں، جس چیز کو پوچھتا ہے ہم نے کہا یہ ہے، اس کا نام بتا رہے۔ ہوتا ہے نا، بچے پوچھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں یہ میز ہے، یہ گلاس ہے، یہ کرسی ہے۔ جو جو وہ پوچھتا ہے ہم اس کو بتا رہے ہیں، اس کے شعور پڑ رہا کیا ہے۔ اور جب اور بڑھا تو وہ کیا جو تھا کیوں میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے پوچھتا تھا کیا ہے، اب پوچھتا کیوں ہے۔ کیا جو تھا کیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اور اگر وہ سائنٹسٹ بن گیا تو اس کا کیوں اور بڑھ گیا۔ پہلے تو پوچھتا نا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اگر سائنٹسٹ بن گیا تو پھر کہتا ہے زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، چاند کیوں ہے، ستارے کیوں ہیں، یہ دریاؤں میں روانی کیوں ہے، یہ آبشار کے نغمے کیوں ہیں، یہ پھولوں میں مہک کیوں ہے، یہ موتی میں چمک کیوں ہے۔ اب وہ کیا جو تھا کیوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہو گیا نا، کتنے کیوں، ہزاروں کیوں، لاکھوں کیوں، اربوں خربوں کیوں، ہر چیز کو کہتا ہے کیوں ہے۔ یہ کائنات کیوں ہے، یہ زمین و آسمان کیوں ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، سائنسدان یہی کرتا ہے نا، ہر چیز پہ غور کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، یہ کیوں ہے، زمین کیسے بنی کیوں، آسمان کیوں، چاند ستارے کیوں۔ یہ ہزاروں خربوں اربوں کیوں کرنے والا یہی سوچ رہا ہے کیوں ہے۔ کبھی اس نے یہ سوچا، یہ تو سوچ رہا ہے کہ زمین کیوں ہے، یہ تو سوچتا ہے آسمان کیوں ہے، یہ تو سوچتا ہے ستارے کیوں ہیں، یہ تو سوچتا ہے چاند کیوں ہیں۔ کبھی اس نے یہ سوچا یہ خود کیوں ہے۔ کبھی یہ سوچا دنیا کا کیوں سمجھنے کے لیے ہر بات میں یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ کبھی یہ سوچا یہ خود کیوں ہے۔ یاد رکھیے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے سقراط بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے بقراط بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے افلاطون بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے آئنسٹائن بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے یہ سارے سائنٹسٹ بنے، اور اپنا کیوں سمجھنے والے غوث اعظم جیلانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے غریب نواز بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے مجدد الفسانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے محبوب ربانی محبوب سبحانی مجدد الفسانی بنے۔ یہ اپنا کیوں سمجھے، ہم کیوں ہیں۔ اپنا کیوں سمجھو، کائنات کو چھوڑو، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، یہ سوچو ہم کیوں ہیں۔
کبھی سوچا کہ ہم کیوں ہیں؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بیکار کوئی چیز نہیں، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. کوئی مخلوق بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی. اب آپ دیکھیں نا، اب مخلوقات پہ نظر ڈالیں، بے شمار مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی اس کائنات میں. عجیب و غریب مخلوقات ہیں، عجیب و غریب شکل و صورت، عجیب و غریب حرکات و سکنات. کبھی ہم سوچتے ہیں کیوں ہے؟ سمندری مخلوق کو دیکھ لو، زمین پر جو مخلوق ہے اسے دیکھ لو، زمین میں جو مخلوق ہے اسے دیکھ لو، پانی کے اندر جو مخلوق ہے اسے دیکھ لو. اور ابھی تو یہی ہے، ابھی تو آسمان کے اوپر بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، حوران بہشتی بھی ہیں، ان کو تو دیکھا ہی نہیں ہے. بے شمار مخلوق، لیکن کوئی بیکار نہیں، ہر ایک کی تخلیق کا مقصد ہے. تو ہم نے یہ سب سمجھا کیوں ہے؟ یہ نہیں سمجھا ہم کیوں ہیں. اگر انسان اپنا مقصد سمجھ لے تو کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکے. مجھے پیدا کیوں کیا اللہ نے؟ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اسی مقصد کو سمجھا بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے، اور اس مقصد کو پورا کیا. جب اپنی تخلیق کا مقصد پورا کیا، اپنے مالک کی نظروں میں عزت اور وقار حاصل کیا. یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے. آپ یہ دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا پین، بال پین آپ لے لیں، کتنے کا آئے گا؟ 5 روپے کا، 10 روپے، 20 روپے. آپ نے لیا، لکھ رہے ہیں، اسے لکھ رہے ہیں نا. جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ کام کر رہا ہے یا نہیں؟ پین کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا. جب تک وہ لکھ رہا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جیب میں لگا کے رکھتے ہیں، اوپر لگاتے ہیں نا. اور اگر کوئی لکھنے کے لیے مانگے تو کیپ اتار کے پھر دیتے. ایسے نہیں یہ کیپ لگا کے اپنی جیب میں نہیں لگانا، یہی کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا پین ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ ہمارے کام کا ہے. جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ مقصد پورا کر رہا. ہم اس کے مالک ہیں، پین کے مالک ہیں نا، لیکن حقیقی مالک تو نہیں. حقیقی مالک تو اللہ. ہر چیز کا حقیقی مالک وہی ہے. ہم تو مجازی طور پر اس کے مالک. جب ہم مجازی طور پر مالک ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ جب تک وہ کام کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ پورا کر رہا ہے، ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. دیتے ہیں تو کیپ اتار کے دوبارہ لگایا، جیب میں لگا لیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے وہ لکھنا چھوڑ دیتا، خراب ہو گیا. اگر بال پین ہے تو ریفل خراب ہو گئی، اور اگر دوسرا پین ہے، فاؤنٹین پین ہے یا ویسا، اس کی نب خراب ہو گئی تو کیا ہوا؟ بچوں کو دے دیا کھیلنے کے لیے، لو بیٹا کھیلو. جب تک لکھ رہا تھا تو کسی کو دیا تھا؟ کسی بڑے کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں. اور لکھنا چھوڑ دیا تو بچوں کو دے دیا. بچے اٹھا کے پھینک رہے ہیں، ادھر رکھ رہے ہیں، ادھر رکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. اسی میں وہ ضائع ہو گیا، چلا گیا. مثال سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جب تک وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہا تھا، ہماری نظروں میں عزت اور وقار حاصل کر رہا. اپنی جیب میں لگا کر پھرتے تھے، کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. جب تخلیق کا مقصد اس نے کھو دیا، ختم کر دیا، ہم نے بچوں کو دے دیا، اٹھا کر پھینک دیا. بلا تشبیہ و تمثیل، ہمارا بھی ایک خالق، ایک مالک ہے. اور صرف خالق اور مالک نہیں، رازق بھی ہے. جب تک انسان اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتا رہتا ہے، مالک کی نظروں میں عزت اور وقار حاصل کرتا. یہی فرق ہے ہم میں اور ان بزرگان دین اولیاء کاملین میں. ہم نے اپنے تخلیق کے مقصد کو کھو دیا، انہوں نے اسی بات کو سمجھا. انہوں نے کائنات کا کیوں نہیں سمجھا کہ زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، فرشتے کیوں ہیں، جنت کیوں ہے یا جہنم کیوں ہے. انہوں نے یہ سمجھا ہم کیوں ہیں، ہم خود کیوں ہیں، کس لیے ہیں. اس مقصد کو پورا کیا، خالق کائنات کی نظروں میں عزت اور وقار حاصل کر. کوئی محبوب سبحانی بنا تو کوئی محبوب ربانی، کوئی مجدد الفسانی تو کوئی مخدوم سمنانی. ایک سے ایک درجات و مراتب ملتے رہے، اس لیے
جس مقصد کے لیے ان کی ولادت ہوئی، تخلیق ہوئی، اس مقصد کو پورا کر دیں۔ ہم پورا کر رہے ہیں، ہم اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق۔ وہ ایسی عبادت کرتے تھے کہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا، اللہ ان سے راضی ہو جاتا۔ ہم تو نماز ہی ایسی پڑھتے ہیں کہ نماز ادھر ہے تو دھیان ادھر ہوتا ہے نا، نیت ادھر باندھی، خیال ادھر، بندہ روڈ پہ گھوم رہا ہے، سارے خیال نماز میں ہی، ابھی یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اسی لیے بھول ہی جاتے کتنی رکعتیں پڑھی۔ ایک امام صاحب بھول گئے، جب سلام پھیرا مقتدی نے کہا کہ جی 2 ہوئی، دوسرے نے کہا نہیں 3 ہوئی، تیسرے نے کہا نہیں 4 ہوئی۔ اب یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کتنی رکعتیں ہوئی۔ ایک بزنس مین کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں 2 ہوئی، 2 باقی ہیں بھی۔ امام صاحب نے کہا دیکھو یہ کتنا پکا نمازی، بڑے خوشی خضوع سے بتا رہا، کوئی اتنے دعوے سے نہیں بتا رہا، کوئی سوچ رہا ہے کہ ہاں پتہ نہیں 2 ہوئی ہیں 4 ہوئی، کسی نے کہا شاید 3 ہوئی، اس نے کہا نہیں میں پورے دعوے سے کہتا ہوں 2 ہوئی۔ امام صاحب نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا پکا نمازی، خوشی خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اچھا یہ بتاؤ تم کیسے دعویٰ کر رہے ہو؟ کہ میں دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ عشاء میں 4 فرض ہیں، میری 4 دکانیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی 2 دکانوں کا حساب ہوا، 2 کا باقی ہے، اس لیے میں 4 ہوئی نہیں، 2 باقی ہیں ابھی۔ یہی حال ہے نا ہمارا، ہماری کیفیت یہی ہے، نماز ادھر پڑھ رہے خیال ادھر۔ شیطان یہ خیال لے کر آتا ہے، ذہن کے اندر جمع کرتا ہے، انتشار پیدا کرتا، کسی طرح اس کو ہٹا لے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ جب یہ نماز پڑھے گا تو سجدہ کرے گا، اور سجدہ کرے گا تو سجدے میں جتنا بندہ رب سے قریب ہے کسی عمل میں نہیں ہے، سجدے میں جتنا قریب ہے کسی عمل میں نہیں۔ جب یہ اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکائے گا، جو پیشانی جسم میں سب سے بلند ہے، جب سب سے بلند چیز کو یہ پست کرے گا، خالق کائنات اس کے درجوں کو بلند کرے گا، خالق کائنات درجوں کو بلند کرے گا۔ اسی لیے وہ نماز سے روکتا ہے۔ شیطان روکتا ہے یا نہیں؟ روکتا ہے نا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ روکتا ہے نا؟ ہاں دیکھو سب کو کتنا تعلق ہے، سب کو پتا ہے۔ اب نہیں رکنا اس کے رکنے پر، روکنے پر نہیں رکنا۔ وہ جانتا ہے اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے۔ سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، آج اسے سچے دل سے عہد کر لو کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم نماز ادھر پڑھتے ہیں، دل ادھر۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، دل ادھر ہے، خیال ادھر ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا کوئی بھی کیفیت ہو، پڑھتے رہو، اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکاتے رہو، ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا پوری زندگی کی عبادت قبول ہو۔ وہ نقطہ نواز ہے، ایک عمل کو قبول کر لے گا ساری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے گی۔ اور یہ چھوڑ کر کہ خشوع خضوع نہیں ہے نماز ترک کر دیں، ذہنی طور پر انتشار ہے نماز ترک کر دیں، ذہن حاضر نہیں ہے نماز ترک کر دیں، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ کتنا ہی وہ روکے آپ ڈر جائیں، مجھے پڑھنی ہے، مجھے جانا ہے، نماز ادا کرنی ہے، جب انسان سوچ لے گا شیطان کے حربے ناکام ہو جائیں گے، رحمان کی رحمت غالب ہو جائے گی، رحمان کی مدد شامل حال ہوگی، اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ ہے تو ہم وہ عبادت کرتے تھے بزرگان دین اولیاء کاملین۔ کس طرح؟ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب الجیلانی، ان کا مزار مبارک وہیں ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد امامت فرما رہے ہیں، ایک چھوٹا سا سانپ یا سانپ کا بچہ کہیں وہ قمیض میں گھس گیا۔ آپ نماز پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، اور نماز پڑھانے کے بعد
پھر آپ نے فرمایا کہ ذرا دیکھنا کہ یہ پیچھے کیا چیز ہے. جب ہم نے دیکھا تو سانپ کا چھوٹا سا بچہ نکلا. کون تھے یہ؟ غوث اعظم. اور اگر آپ کے گھس جائے تو کیا ہوتا؟ نماز چھوڑ کے بھاگ جاتا. غوث اعظم کی استقامت، نماز پر استقامت، اور استقامت سے بڑھ کر انہماک، رجوع اللہ ایسے تھے کہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہا، ماں سوا اللہ اس کے رسول کے ہر چیز کو پس پش ڈال دیا. گویا اب دنیا میں ہے ہی نہیں. نماز ہے ہی وہ نماز کہ انسان دنیا سے بے خبر ہو جائے. اب آپ دیکھیں نا، نماز کے آخر میں سلام کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہی کرتے ہیں نا. ایسے تو نہیں کرتے کہ نماز چھوڑ کے ایک دم اٹھ کے بھاگ کے چلے جائیں. کبھی ایسا کیا؟ ایسا کرنا بھی نہیں. نماز ختم ہونے کا اعلان کیا ہے؟ سلام. اور سلام کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کہیں سے واپس آتا ہے، کہیں جاتا ہے. مثلا آپ یہاں پر آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے. اور جب واپس جائیں گے تب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہی ہے نا، کہیں جاؤ تو سلام، کہیں سے واپس آؤ تو سلام. نماز میں اسی لیے اس کے اختتام پر سلام رکھ دیا کہ جب تم نے نیت باندھ لی تب تم دنیا سے نکل گئے. اب تم رجوع اللہ ہو اور رب کی بارگاہ میں حاضر. دنیا میں کچھ ہو رہا ہے تمہیں پتا نہیں ہونا چاہیے. اتنا خشوع اور خضوع ہو، اتنا انہماک ہو کہ بالکل دنیا سے بے خبر ہو جاؤ رب کی بارگاہ میں. اور جب ختم کرنی ہے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف کہا. گویا آپ پھر واپس دنیا میں آ گئے. یہ ہونی چاہیے مومن کی نماز. اس طرح پڑھنی چاہیے نماز. تب اصل میں نماز نماز ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم رب کو خوش کر کے آئے ہیں، حالانکہ رب کو ناراض کر کے آ رہے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری حکایت بیان کی. فرماتے ایک آدمی تھا، اونچا سنتا تھا، بلکہ بہرا ہی تھا، سنتا ہی نہیں تھا. تو اب ظاہر ہے جو نہ سنتا ہو تو اس کے لیے بڑی پریشانی. اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا، وہ گیا اس کی عیادت کے لیے. تو جب وہ جانے لگا تو اس نے دل میں سوچا کہ میں اس سے کوئی سوال کروں گا، وہ جواب دے گا تو مجھے تو پتہ نہیں چلے گا، سماعت تو ہے نہیں. مولانا روم فرماتے ہیں اس نے اپنے ذہن میں کچھ سوالات اور جوابات ترتیب دیے کہ میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا تو سب سے پہلے میں کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ظاہر ہے وہ اس کے جواب میں کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جواب ہے نا. پھر میں اس سے پوچھوں گا کیا حال ہے، تو وہ کہے گا بہتر ہے، تو میں کہوں گا شکر الحمدللہ. پھر میں اس سے پوچھوں گا کس کا علاج ہے، یہی سوال ہوتے ہیں نا بیمار سے. تو وہ کسی اچھے ڈاکٹر کا نام لے گا تو میں کہوں گا ہاں یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کا علاج کراؤ. پھر میں پوچھوں گا کون سی دوا کھا رہے ہو، تو وہ یقیناً کوئی اچھی دوا کا نام لے گا. کہوں گا یہ دوا بہت اچھی ہے، یہی استعمال کرو. یہ سوال جواب اس نے ترتیب دیے. اب پہنچ گیا اپنے پڑوسی کے پاس اور سماعت ہے نہیں. وہ بیچارہ اپنی بیماری سے تنگ لیٹا ہوا. انہوں نے جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں تک تو معاملہ صحیح رہا. اب انہوں نے کہا کیا حال ہے، اس نے کہا مر رہا ہوں. انہوں نے کہا شکر الحمدللہ. بڑا غصہ آیا اس کو، یہ مجھے دعا دے رہا ہے یا بد دعا دے رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں. پھر اس نے کہا کہ کس کا علاج کر رہے ہو. وہ پہلے ہی جلا بیٹھا تھا. اس نے کہا ملک الموت کا. کہہ رہے ہاں یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اسی کا کرنا، اس سے فائدہ ہوگا. پھر پوچھا دوا کون سی کھا رہے ہو، کہنے زہر کھا رہا ہوں. کہہ رہے یہ تو بہت اچھی دوا ہے، اس سے تو بالکل آپ صحتیاب ہو جائے گے. اور اس کے بعد سلام کر کے واپس آ گئے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں بڑا خوش ہو رہا ہے، میں پڑوسی کی عیادت کر کے آیا، حالانکہ اس کو ناراض کر کے آیا. سماعت تو ہے نہیں، پتہ نہیں اس نے کیا کہا، خود ہی سوالات جواب ترتیب دیا اور کر کے آ گیا. مولانا فرماتے یہی حال ہے مسلمان کا. نماز پڑھ رہا ہے، میں رب کو خوش کر کے آیا ہوں، حالانکہ وہ تو ناراض کر کے جا رہا. نماز پڑھو اس طرح جس طرح مولا علی نے پڑھی کہ جب ایک تیر داخل ہو گیا اور تیر نکالنے کی کوشش کی، علی شیر خدا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں ابھی نیت مان لوں تو تیر نکال لیں.
نیت باندھ لی، تیر نکال لیا گیا، سلام پھیر کے پوچھا کہ اندر ہیں یا باہر نکال لی؟ فرمایا جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوئی جیسے ایک چوٹی کاٹ لیتی۔ یہ ہے خشوع و خضوع کی نماز، یہ ہے مولا علی کی نماز، یہ ہے شیر خدا کی نماز، یہ ہے شہنشاہ ولایت کی نماز۔ تو اس طرح اگر ہم نماز پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، رجوع اللہ ہو کر، تمام خیالات اپنے ذہنوں سے نکال کر، تو پھر حقیقت میں ہماری نماز نماز ہو جائے۔ اور حقیقت میں دیکھو تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ نقل ہے، اصل نہیں ہے، نقل ہے۔ جیسے رسول کو دیکھا ویسے کر لیا۔ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے دیکھتے ہو، جیسا مجھے دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو۔ اے رسول آپ کھڑے ہو جائیں گے تو قیام بن جائے گا، آپ جھک جائیں گے تو رکوع بن جائے گا، مبارک پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا دیں گے وہی سجدہ بن جائے گا۔ گویا خالق کائنات یہ بتانا چاہتا تھا محبوب عبادت میری ہوگی لیکن ادا تیری ہوگی، عبادت میری ہوگی ادا تیری ہوگی۔ اب عبادت اللہ کی ہے، ادا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی ادا ہے نا۔ اور رسول کی ادا پر ادا ہے تب قبول ہے، ادا کے خلاف ہے تو نامنظور ہے۔ آپ دیکھ لیں فجر میں کتنی رکعتیں؟ کتنی؟ 5 تو نہیں ہے۔ اگر کوئی 5 پڑھے تب قبول ہوگی؟ ارے وہ تو زیادہ پڑھ رہا ہے، آپ تو 4 پڑھ رہے ہیں، وہ 5 پڑھ رہا ہے، اور اگر 6 پڑھ لے تب قبول ہوگی؟ اللہ سے عرض کریں گے مولا ہم تو زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو نے تو 4 ہم تو 5 6 پڑھ رہے ہیں۔ حکم ربی یہی ہوگا جیسے میرے رسول نے پڑھی ہے وہی تمہیں پڑھ، زیادتی قبول نہیں ہے، کمی قبول نہیں ہے، جو میرے حبیب نے ادا کر دیا اسی پر ادا۔ اچھا ایک اور بات، عبادت میں آپ جتنی عبادات ہیں آپ دیکھ لیں، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کے مطابق ہے تو قبول ہے، اور خلاف ہے تو نامنظور ہے، نامنظور ہے۔ فجر کی نماز اگر ظہر میں ادا کی جائے تو ادا ہے یا قضا ہے؟ قضا ہے، یہی تو کرتے ہیں نا آج کل، یہی کر رہے ہو۔ اور ظہر کی نماز عصر میں قضا ہے، عصر کی نماز مغرب میں، اور مغرب کی عشاء میں قضا ہے نا۔ بھئی جو نماز جس وقت میں ہے اسی میں ادا ہے، اور اگر دوسری نماز میں ہوگی تب قضا ہے نا۔ فجر ظہر میں پڑھو تو قضا ہے، ظہر عصر میں قضا ہے، عصر مغرب میں قضا ہے، مغرب عشاء میں، اور عشاء فجر میں قضا ہے۔ مغرب کی نماز عشاء میں قضا ہے یا نہیں؟ قضا ہے نا۔ پاکستان میں ادا کرو تو قضا ہے، ہندوستان میں ادا کرو تو قضا ہے، افغانستان میں ادا کرو تو قضا ہے، قبرستان میں کرو تب بھی قضا ہے۔ اور یہی نماز اگر مزدلفے میں ادا کر لو تب؟ بات سمجھ میں آئی؟ جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، کوئی حاجی یہاں نہیں بیٹھا، ماشاءاللہ۔ حکم کیا ہے؟ عرفات سے چلو، سورج غروب ہو رہا ہے، پوری دنیا کے لیے حکم یہ ہے جیسے ہی غروب ہو جائے گا کون سی نماز کا وقت ہوگا؟ مغرب، اذان ہوئی اور فوراً نماز ہے نا۔ لیکن وہاں حکم کیا ہے؟ جب آپ عرفات میں ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، انتظار کیجئے، غروب ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ میرے محبوب نے ایسا نہیں کیا۔ کوئی کہے نہیں میں بڑا نمازی ہوں میں پڑھ لوں، نماز منہ پہ مار دی جائے۔ وہاں سے مزدلفے جانا ہے، عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنی ہے۔ پوری کائنات میں کہیں بھی مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھو تو قضا ہے، اور حج کے موقع پر مغرب کی نماز مزدلفے میں پڑھو، مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفے میں پڑھو تو ادا ہے۔ کیوں ادا ہے؟ میرے محبوب کی ادا ہے، میرے رسول کی ادا ہے، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھی، حکم جاری ہو گیا، ایک حج کا اہم رکن بنا دیا گیا۔ کوئی کہے میں پڑھوں گا، نماز منہ پر مار دی جائے گی، یہ میرے رسول کی ادا ہے، اسی لیے تو یہ ادا ہے، وہاں قضا نہیں ہے۔ پتہ چلا عبادات میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، سرکار کی سنت، اس کو مقدم رکھنا ہے. اگر اس کے خلاف ہے عبادت منہ پر مار دی جائے. مولا ہم بھی تو عبادت کر رہے ہیں، اگر تیرے رسول نے 2 پڑھی تو ہم 4 پڑھ رہے ہیں، انہوں نے 4 پڑھی تو ہم 8 پڑھ رہے ہیں. نہیں، جیسا میرے محبوب نے کیا ہے ایسا ہی تمہیں کرنا. اور حج کے موقع پر کون سا لباس پہنتے ہیں؟ احرام، ایک چادر نیچے باندھ لی، ایک اوپر، ٹھیک ہے نا. اب کوئی کہے کہ میں پینٹ شرٹ میں کروں گا حج، قبول ہوگا؟ کر کے دیکھ لینا پہن کے، منہ پر مار دی جائے گی. جو میرے رسول نے کیا ہے وہی تمہیں کرنا. اپنے علاقے میں جو لباس پہنتے ہو پہنتے رہو، اپنے گھروں میں جو پہنتے ہو پہنتے رہو، عبادت کرتے رہو. لیکن جب اپنے گھروں سے چل کر میرے گھر میں آؤ گے اور حج ادا کرو گے، اب وہ لباس نہیں پہننا ہے جو اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں پہنتے تھے، وہی تو بغیر سلی چادریں پہننی ہیں جو میرے رسول نے پہنی. رسول کی ادا ہے، وہی ادا خالق کائنات کو منظور ہے، مقبول ہے. اس ادا کے مطابق اگر عبادت ہے تو عبادت بھی مقبول ہے، اس ادا کے خلاف ہے تو عبادت بھی نامنظور. یہیں سے پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اختیار کرو، اور اس کو اختیار کرنے میں فلاح ہے، کامیابی ہے، نجات ہے اور ثواب ہی ثواب. اسی لیے مومن کا اٹھنا بیٹھنا عبادت، مومن کا چلنا پھرنا عبادت، مومن کا سونا جاگنا عبادت، مومن کی پوری زندگی عبادت، اس لیے کہ ہر عمل میں وہ سنت کو مقدم رکھتا، ہر عمل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار کرتا. اس کو ثواب بھی ملتا ہے اور نجات بھی ملتی ہے، اور وہ عمل عبادت بھی ہو جاتا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو اب سمجھ لیا کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں، صرف روزے رکھنا ہی عبادت نہیں، صرف حج کرنا ہی عبادت نہیں، صرف زکوٰۃ و صدقات و خیرات ہی عبادت نہیں. خدا کی قسم، رزق حلال کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے، والدین کی فرما برداری کرنا یہ بھی عبادت ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، بچوں کی اسلام کے لحاظ سے تربیت کرنا یہ بھی عبادت ہے، نماز کی پابندی کرنا یہ بھی عبادت ہے، دوسرے کو نماز کے لیے لے جانا تلقین کرنا یہ بھی عبادت ہے. مومن کی پوری زندگی عبادت ہے. اسی لیے جب وہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالے اور ہر عمل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پیش نظر رکھے. ان بزرگان دین اولیاء کاملین جن کی یاد میں آج ہم جمع ہیں، اپنے ہر عمل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور سرکار کی فرما برداری کو مقدم رکھا. اسی لیے ان کی پوری زندگی عبادت ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رفعت، وہ بلندی عطا فرما دی کہ وصال کو کتنا ہی عرصہ ہو جائے، نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے. غوث اعظم سے کوئی رشتہ داری، کسی نے ان کو دیکھا لیکن ان کی یاد میں موجود ہیں یا نہیں؟ بن دیکھے محبت، بغیر تعلق کے محبت. یہ محبت وہی ہے جو خالق کائنات نے مخلوق کے دلوں میں پیدا کر دی. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، خدا کا ہو جاتا ہے، ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کے زیر نگی آ جاتی ہے. پھر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے تصرف کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ روحانی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، سن سکتا ہے اور اپنے تصرفات سے، اپنے فیض سے مستفید فرما سکتا ہے. اس لیے ہم ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں کہ اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم کریں ان بزرگان دین اولیاء کاملین. آخری بات کر کے بس میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور وہ کیا ہے کہ آج ہر شخص کامیابی چاہتا ہے. کوئی چاہتا ہے میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں بزنس میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی چاہتا ہے میں نوکری میں کامیاب ہو جاؤں، میرا عہدہ بڑھ جائے. ہر آدمی، ہر عمر کا انسان کامیابی چاہتا ہے، لیکن ایک جگہ ہے جہاں سے اعلان کر کے کامیابی دی جا رہی ہے اور ہم اس طرف نہیں جا رہے. ایک جگہ ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ اعلان کیا جا رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اعلان ہو رہا ہے یا نہیں؟
5 وقت اعلان ہو رہا ہے، اعلان کر کے بلایا جا رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم پڑے سو رہے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، کاروبار میں دیگر امور میں مشغول ہیں، مؤذن 5 وقت پکار رہا ہے، ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہے ہیں۔ خالق کائنات تو اعلان کر کے بلا رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب تم اس طرف آؤ گے اور 5 وقت نماز ادا کرو گے، کامیاب رہو، ہر میدان میں کامیاب رہو۔ اگر ہم اس چیز کو پیش نظر رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر ہر شخص وقت پر 5 وقت ٹائم پر، بغیر ٹائم کے نہیں، قضا نہیں، ادا نماز پڑھ لے، آدھی سے زیادہ پریشانیاں اس کی دور ہو جائیں گی، آدھی سے زیادہ پریشانی دور ہو جائے، اگر اسی پر صرف استقامت ہو جائے۔ آج کی محفل کا پیغام یہی ہے کہ ہم جن بزرگان دین اولیاء کاملین کی یاد میں جمع ہیں، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کوئی نماز قضا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں۔ ہمارے جناب عبدالرزاق صاحب اور ان کے صاحبزادے سلمان صاحب، انہوں نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ یہ محفل منعقد کی، اور ہر سال اسی طرح عقیدت اور محبت اور خلوص کے ساتھ یہ محفل منعقد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بزرگان دین کا فیض ملے گا، اور جو بھی آیا ہے خالی نہیں جائے گا، غوث اعظم کا فیضان لے کر جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔